ایک شہر میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی اریحا اس کی آنکھوں کا تارا تھی۔ دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن وقت ایسے پلٹا کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ دکانیں بند ہو گئی، سکے ختم ہو گئے اور غربت نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تاجر نے اپنی اولاد کو بلایا اور بوجھل آواز میں کہا، اب یہاں رہنا ممکن نہیں، ہمیں گاؤں جانا ہوگا، وہاں محنت مزدوری کر کے جی لیں گے۔ یوں وہ سب گاؤں جا بسے۔ باپ اور بیٹے دن بھر کھیتوں میں پسینہ بہاتے اور اریحا جھونپڑی میں بیٹھ کر سلائی کرتی۔ سمے گزرتا گیا۔ ایک دن خبر آئی کہ شہر میں کاروبار دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ تاجر کے دل میں امید جاگی۔ وہ بیٹی اور بیٹوں کو چھوڑ کر اکیلا شہر روانہ ہوا، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ شام تک ناکامی ہاتھ آئی۔ واپسی کے سفر میں گھوڑا بھی تھک چکا تھا، سو تاجر پیدل جنگل کے راستے سے نکل پڑا۔ رات گہری ہو رہی تھی، چاروں طرف درندوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اسی دوران اچانک اس نے ایک شاندار محل دیکھا۔ وہ احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ محل سنسان تھا، مگر ہر چیز ایسے تھی جیسے ابھی کوئی یہاں سے اٹھ کر گیا ہو۔ دسترخواں پر تازہ کھانا رکھا تھا۔ بھوک اور تھکن سے مجبور تاجر نے کھایا اور پھر ایک کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح آنکھ کھولی تو اس کے لیے نئے کپڑے رکھے تھے۔ تاجر نے شکر ادا کیا اور جانے لگا۔ جاتے ہوئے باغ میں ایک خوبصورت پھول دیکھا۔ اس نے سوچا، یہ میں اپنی بیٹی اریحا کے لیے لے جاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے پھول توڑا، اچانک ایک دیو قامت جانور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں پناہ دی، کھانا دیا اور تم میرا پھول چرا رہے ہو۔ تاجر کانپتے ہوئے بولا، میں معافی چاہتا ہوں، یہ تو میں اپنی بیٹی کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ درندے نے گھراتے ہوئے کہا، اگر بیٹی اتنی عزیز ہے تو 2 دن کے اندر اسے میرے پاس لے آؤ، ورنہ تم زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ خوف زدہ تاجر نے حامی بھر لی اور گاؤں لوٹ آیا۔ اس نے سب کچھ اپنی بیٹی اور بیٹوں کو بتایا۔ بیٹے غصے میں تھے، مگر اریحا نے نرم لہجے میں کہا، بابا آپ فکر نہ کریں، میں محل جاؤں گی، وعدہ تو پورا کرنا ہوگا۔ یوں اریحا محل جا پہنچی۔ درندے نے تاجر کو رخصت کرتے ہوئے کہا، اب دوبارہ لوٹ کر بھی نہ آنا۔ تاجر افسردہ لوٹ گیا۔ اریحا تنہا محل میں رہ گئی۔ ہر شام درندہ اس کے ساتھ کھانا کھانے آتا۔ پہلے اریحا پر خوف طاری تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ ڈر ختم ہونے لگا۔ درندے کی باتوں میں نرمی اور دل میں تنہائی تھی۔ ایک دن اریحا کو محل کے ایک کمرے میں آئینہ ملا۔ اس آئینے میں وہ اپنے باپ کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل خوش ہوا کہ دور رہتے ہوئے بھی باپ کی خبر مل سکتی ہے۔ آخر کار اریحا نے درندے سے اجازت مانگی، میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ درندے نے گہری سانس لی اور کہا، جا سکتی ہوں، مگر ایک وعدہ کرو، 7 دن کے اندر لوٹ آنا۔ اریحا نے وعدہ کیا اور گاؤں آ گئی۔ باپ بہت خوش ہوا۔ بھائیوں نے سب سنا تو بولے، ہم اس درندے کو مار ڈالیں گے تاکہ تمہیں واپس نہ جانا پڑے۔ اریحا نے روکتے ہوئے کہا، نہیں، میں وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ مگر بھائی باز نہ آئے۔ سمے گزر گیا۔ اریحا واپس محل پہنچی تو درندہ نظر نہ آیا۔ وہ باغ میں گئی تو دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں پڑا تھا، سانس سے ڈوب رہی تھی۔ درندے نے کمزور آواز میں کہا، تیرے بھائیوں نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی، مگر سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ تو شاید کبھی واپس نہ آئے۔ اریحا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور روتے ہوئے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا اور میں اپنا وعدہ پورا کرتی ہوں۔ اچانک درندے کی آنکھوں میں روشنی سی چمکی۔ لمحوں میں وہ دیو قامت جانور ایک حسین شہزادے میں بدل گیا۔ شہزادہ مسکرا کر بولا، جادو ٹوٹ گیا اریحا، تمہارے سچے دل اور وفا نے مجھے آزاد کر دیا۔
अरीहा के आंसू खुशी में बदल गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हमेशा के लिए साथ हो गए और बाप के दिल को भी सुकून हासिल हुआ।